تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم اور آپ سید الشہداء امام علی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر رفقاء و شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کے تعلق سے آپ حضرات مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، اور بالخصوص اسلام میں خلافت کس کو کہتے ہیں اور خلفائے راشدین کی خلافت کے تعلق سے بھی مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بلا تمہید آپ کی خدمت میں رشتہ سے پیوستہ بیان کو مکمل کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی خلافت
کے تعلق سے آپ نے گزشتہ کل سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں صحابہ کے حق میں خلافت مقرر فرمائی، اور کیسے اس وقت کے صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یکے بعد دیگرے بالترتیب یہ خلیفہ ہوتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے خلافت کا دور شروع ہوا، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک خلافت کا دور رہا، جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، ورنہ خلافت کا دور تو آگے بھی رہا، لیکن جس خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے یہ دور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک رہا۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم رہے۔ عام دن بدن ان کی خلافت کے دور میں ترقی پاتا رہا، اسلام کی حکومت کا دائرہ دنیا کے مختلف مقامات اور گوشوں میں پھیلتا رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اور آپ کی خلافت خداداد خلافت تھی، اور باطل شکن آپ کی خلافت تھی، جس کی وجہ سے جتنے بھی شر پسند تھے اور چھپے اسلام کے دشمن تھے، آپ کی خلافت کے دور میں کسی کو بھی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسلام کے خلاف سر اٹھا سکے۔ یہود و نصارہ تو اسلام سے مات کھائی چکے تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں عیسائیت کی سب سے بڑی طاقت اسلام کے زیر نگی ہو چکی تھی، اور عیسائیت کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اس کے بادشاہوں کو کہیں پناہ نہیں ملتی تھی۔ ایسی فتوحات اللہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے اقدس پر عطا فرمائی تھی۔ تو عیسائیت اور یہودیت تو آپ سے لرزہ بر اندام تھی، اس لیے کھل کر تو آپ کے زمانے میں کوئی اسلام کے مقابلے میں پھر نہ آ سکا، لیکن پس پردہ سازشوں کے معاملات چلتے رہے۔ لیکن جو بھی سازشیں اسلام کے خلاف ہوتی، حضرت عمر فاروق اعظم کا ایسا دبدبا تھا کہ کسی بھی شر پسند سازشی کو یہ موقع ہی نہیں مل پاتا کہ وہ اپنی سازش کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دبدبے کے تعلق سے فرمایا تھا کہ عمر، تمہارا دبدبا ایسا دبدبا ہے کہ اگر ابلیس لعین کسی گلی سے گزرتا ہو اور تمہارا گزر اس گلی سے ہو جائے تو ابلیس بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے تمہارے دبدبے کی وجہ سے۔ تو شیاطین کا سردار جو کہ کسی سے نہیں گھبراتا، جب اس کے دل پر حضرت عمر کی یہ ہیبت تھی تو پھر اس کے چیلے چمچے کیا کر سکتے تھے؟ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے
کہ یہ اسلام کی مضبوط دیوار ہے، جس دن اس دیوار کو توڑ دیا گیا فتنے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دورہ آیا۔ آپ بہت بامروت اور بہت نرم مزاج تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دورہ 12 سال رہا، جن میں 6 سال تو بالکل امن کے ساتھ گزرے، بلکہ حضرت عثمان غنی لوگوں کے درمیان حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی زیادہ مقبول تھے، کیونکہ آپ کے مزاج میں بالکل سختی نہیں تھی، بہت ہی بامروت تھے، اور آپ کی اسی نرم مزاجی کا فائدہ بعض شرپسند عناصر اٹھا رہے تھے، اور یہودیوں کی وہ بنائی ہوئی جماعت جو بظاہر جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جس میں ایک شخص گزرا ہے جو پکا یہودی تھا، جس کا نام تاریخ میں عبداللہ بن سبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا کہ اگر کبھی موقع ملا تو اسی کی سازشوں کے ذریعے شیعہ جماعت بھی بنی، اور اسی کی سازشوں کے ذریعے خارجی جماعت بھی بنی ہے۔ شیعہ تو آپ جانتے یہ خارجی جماعت، اگرچہ اس زمانے میں خارجی جماعت خارج کے نام سے نہیں جانی جاتی، لیکن یہی وہابی دیوبندی جماعت جو آج ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہے، یہ ساری جماعتیں اسی خارجی جماعت کی شاخیں ہیں جو اہل سنت و جماعت کے مقابلے میں آئی۔ تو یہ رافضی اور خارجی جماعت اگر اسلام کے اندر پنپی اور اسلام میں پیدا ہوئی تو یہ عبداللہ بن سبا کی سازش سے ہوئی، جس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اپنی ایک جماعت اس نے بنا لی تھی جو وقتاً فوقتاً اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ آپ نرم دل تھے، 6 سال کا عرصہ تو آپ کی خلافت کا بہت اچھا گزرا، لیکن 6 سال کے بعد فتنہ فساد ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے اسلامی حکومتوں میں جہاں جہاں جیسے ملک شام، مصر، ایران، عراق، الگ الگ علاقوں کے گورنر آپ نے مقرر کیے تھے، تو وہ گورنر جو آپ نے مقرر کیے تھے حضرت عثمان غنی کی نرم دلی اور نرمی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور وہاں کی رعایا پر انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی شکایتیں دارالخلافہ مدینہ منورہ جو اس وقت اسلام کا کیپٹل تھا وہاں بسا اوقات پہنچا کرتی تھی۔ انہی گورنروں میں ایک گورنر تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابو سراح۔ یہ عبداللہ بن ابو سراح جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔ عبداللہ بن ابو سراح یہ مصر کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کرتا تھا اور بہت ہی زیادہ انہیں تکالیف پہنچایا کرتا تھا، تو وہاں سے 700 افراد کا قافلہ مدینہ منورہ میں آیا، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ امیر المومنین، ہمارا جو گورنر عبداللہ بن ابو سراح ہے یہ گورنر ہمیں بڑا پریشان کرتا ہے، لہذا آپ گورنر چینج کر دیں۔ چونکہ اسلام کے اندر کبھی بھی یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوتا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس کی تمہید اور اس کو نصیحت کے طور پر سمجھایا تاکہ اگر وہ ان باتوں پر عمل کر لے تو اسی کو برقرار رکھا جائے، ورنہ بعد میں کسی کو اس کی جگہ بدل دیا جائے۔ تو آپ نے
عبداللہ بن ابو سراح کو یہ پیغام دیا ان لوگوں کے ساتھ کہ جا کر کہہ دینا کہ ٹھیک طریقے سے تم حکومت کا نظام چلاؤ، اگر پھر تمہاری شکایت آئی تو تم کو تمہارے منصب سے معزول کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن ابو سراح کو جب پتا چلا کہ میری شکایت کچھ لوگ لے کر مدینہ منورہ امیر المومنین کے پاس گئے تھے، تو جو لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے تھے عبداللہ بن ابو سراح نے ان کو چن چن کر قتل کروا دیا۔ اب یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جہاں ایسے وسائط نہیں تھے، کیونکہ مصر مدینہ منورہ سے کافی دوری کی مسافت پر تھا، یک بارگی کوئی بات فوری طور پر پتہ چل جانا یہ بہت مشکل تھا۔ اس لیے پھر 700 افراد کا قافلہ تیار ہوا مصر سے، اور واپس عبداللہ بن ابو سراح کی شکایت لے کر یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے، اور انہوں نے عبداللہ بن ابو سراح کی ساری کارستانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں سنائی۔ ان لوگوں نے سارے معاملات بتائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں غور و فکر کرنے لگ گئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا مصر کے لوگوں نے کہ حضرت عثمان غنی اس میں ڈھیل کر رہے ہیں اور ہماری بات پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس گئے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے پاس، حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس، حضرت زبیر بن عوام کے پاس، حضرت طلحہ کے پاس، اور ان سے جا کر شکایت کی اور مصر کے سارے حالات بتائے، اور یہ کہا کہ جو ہے ہم نے ان کو شکایت بھی کی، اس سے پہلے بھی بارہا ہم شکایت کر چکے ہیں، لیکن امیر المومنین گورنر کو چینج نہیں کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی یہ جماعت بھی حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسی کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں۔ جب یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ اے عثمان، تم اس معاملے میں کیوں غور و فکر میں لگے ہوئے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ بھی تمہارے پاس آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم عبداللہ بن ابو سراح کو تبدیل کر دو، تو فوری طور پر تمہیں اقدام کرنا چاہیے اور اس معاملے کو انجام دے دینا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ام المومنین کا یہ پیغام پہنچا تو آپ فوراً متحرک ہو گئے اور آپ نے مصر کے لوگوں کو بھی بلایا اور ان صحابہ کرام کو بھی بلایا اور فرمایا کہ میں ٹھیک ہے عبداللہ بن ابو سراح کو اس کے منصب سے معزول کر دیتا ہوں، لیکن تم خود اپنا گورنر مقرر کر لو، منتخب کر لو، جس کو تم گورنر چنو گے میں اسی کو مصر کا گورنر بنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر مصر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن ابو بکر کو مصر کے گورنر کے لیے چن لیا اور یہ کہا کہ آپ ان کو ہمارا گورنر بنا دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابو سراح جو سابق گورنر تھا مصر کا، اس کے تعلق سے معزولی کا فرمان لکھ دیا کہ تمہیں تمہارے منصب سے معزول کیا جاتا ہے اور تمہاری جگہ پر محمد بن ابو بکر کو گورنر مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ خط لکھ کر ان کو روانہ کر دیا اور حضرت محمد بن ابو بکر کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ قافلہ بڑی خوشی کے عالم میں کہ چلو ہمارا گورنر چینج ہو گیا اور مصر کی طرف رواں دوا ہوا۔ ابھی مدینہ منورہ سے یہ قافلہ تیسری منزل ہی پر پہنچا تھا، اور کیونکہ پہلے کے زمانے میں رات دن سفر تو کرنا نہیں ہوتا تھا، ٹھنڈے وقت میں لوگ سفر کرتے تھے، دھوپ کے وقت میں رک جایا کرتے تھے، تو اس طرح منزلیں بنی ہوتی تھی۔ تو ابھی یہ تیسری منزل پر پہنچا تھا اور پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ قافلے سے دوری پر ایک اونٹنی سوار حبشی غلام بڑی تیزی کے ساتھ مصر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یا تو یہ کوئی جاسوس ہے یا یہ
کوئی خفیہ پیغام کسی کو پہنچانے جا رہا ہے، غرض کہ انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس حبشی غلام کو پکڑ لیا، اور اس کو پکڑ کر جب یہاں لے کر آئے تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں حضرت عثمان غنی کا غلام ہوں۔ لوگوں نے اونٹنی کو دیکھا تو پہچان لیا کہ ہاں یہ اونٹنی بھی حضرت عثمان غنی کی ہے۔ اب اس کی ان لوگوں نے تلاشی لی تو سوکھے مشکیزے میں ایک خط نکلا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عثمان مسلمانوں کے امیر کی طرف سے مصر کے گورنر عبداللہ بن ابو سرح کی طرف یہ پیغام ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس تمہاری شکایت لے کر مصر سے کچھ لوگ آئے ہیں، میں نے ان کو سمجھا بجھا کر بھیج دیا ہے، اور ان کا دل رکھنے کے لیے محمد بن ابو بکر کو میں نے تمہاری جگہ پر خلیفہ مقرر کر دیا ہے، لیکن میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، بلکہ مصر کے گورنر تم ہی ہو۔ جیسے ہی یہ لوگ تمہارے پاس پہنچے ان کو کسی بھی ہیلے بہانے سے قتل کر ڈالنا۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے ساتھ دوہری پالیسی کی جا رہی ہے، کہ ہم کو تو یہ کہا گیا کہ مصر کا گورنر تمہاری من پسند کا ہوگا، اور ہم نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چن بھی لیا، لیکن یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی ہمیں ہی قتل کروانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ بجائے مصر جانے کے اس غلام کو قید کر کے واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو، حضرت زبیر بن عوام کو، حضرت طلحہ کو، اور بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے جمع کیا، اور سب کے سامنے یہ خط پڑھا۔ حضرت مولا کائنات اور دیگر صحابہ کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ چنانچہ یہ تمام لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ غلام میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ اونٹنی بھی آپ کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اونٹنی بھی میری ہے۔ پھر آپ نے وہ خط نکالا اور پڑھا، فرمایا کیا یہ تحریر بھی آپ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تحریر میری نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین اس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً مہر میری ہی ہے، لیکن یہ تحریر میری نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا، غلام آپ کا، اونٹنی آپ کی، مہر اس پر آپ کی لگائی گئی ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریر میری نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی اور فرمایا کہ نہ تو یہ میری تحریر ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو اس تحریر کے لکھنے کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی میں نے اس غلام کو کہیں بھیجا ہے۔ میں اس بات سے اپنے آپ کو اللہ کی قسم کھا کر بری کرتا ہوں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھا لی تو ظاہر سی بات ہے حضرت عثمان غنی کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے، اسلام میں تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ صحابہ کرام نے جبکہ اسلام کے اندر اگر ایک عام مومن بھی قسم کھا لے تو اس کی قسم کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم کا اعتبار کیوں نہ کیا جائے گا؟ تو تمام صحابہ نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ عثمان کبھی یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اس طرح کی سازش کبھی عثمان کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سازش ان کا منشی، چونکہ مروان ابن حکم، یہ وہی مروان ابن حکم ہے جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مقابلہ کیا تھا، اور بعد میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت امام علی مقام کے سر کو لے کر بیٹھا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین یزید کو فتح عطا فرمائی اور حسین ابن علی کو شکست عطا فرمائی۔ یہ وہی مروان ابن حکم، یہ وہ مروان ابن حکم تھا کہ جس کے باپ کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے شہر بدر کر دیا تھا اور یہ فرما دیا تھا کہ تم اس شہر سے نکل جاؤ. یہ وہی مروان ابن حکم تھا جبکہ مروان ابن حکم اپنے باپ کی پیٹھ میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو فرمایا تھا هو الوزع ابن الوزع، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. چنانچہ یہی مروان ابن حکم تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کا منشی تھا اور آپ کی مہر اسی کے پاس رہا کرتی تھی. چنانچہ صحابہ کرام کو فوراً اس بات کی لائٹ ہوئی کہ یہ یقیناً کام مروان ابن حکم کا ہوگا اور مروان ابن حکم وہاں موجود بھی تھا. تو حضرت عثمان غنی سے مطالبہ کیا کہ آپ مروان ابن حکم کو ہمارے سپرد کر دیں. لیکن صحابہ کرام بڑے غم و غصے میں تھے اور شریعت کا یہ معاملہ ہے کہ دیکھیے تحریر سے کبھی بھی کسی کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک قاعدہ اسلام کے اندر ہے الخط یشبہ الخط، کہ تحریر کے مشابہ ہو سکتی ہے. بھئی میری تحریر آپ کے مشابہ ہو سکتی ہے، آپ میرے جیسی تحریر لکھ سکتے ہیں، اس لیے تحریر پر کبھی کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور صحابہ کرام کے پاس جو ثبوت تھا صرف وہی تحریر تھی، اس لیے حضرت عثمان غنی جو اس وقت منصف تھے اور مسلمانوں کے عدلیہ حاکم تھے اور مسلمانوں کے درمیان انصاف کرنے کے منصب پر فائز تھے، اس لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ ایسے موقع پر جبکہ ثبوت پورے طور پر فراہم نہ کیے جا سکے ہوں، اس وقت تک کسی ایسے شخص کو سپرد کر دینا جس کے اوپر لوگوں کا شک جا رہا ہو اور شک کی بنیاد پر لوگ اس کو قتل کر ڈالے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شریعت مطہرہ کے اعتبار سے یہ بالکل جو ہے درست نہیں تھا. اس لیے آپ نے مروان ابن حکم کو ان کے سپرد کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ صحابہ کرام اس معاملے میں شریعت مطہرہ کو پیش نظر رکھا کرتے تھے اور شریعت کے قانون اپنی جگہ پر بالکل ٹھوس ہوا کرتے تھے. کسی پر قتل کا الزام لگانے کے لیے شرعی گواہی وہاں درکار ہوا کرتی تھی، اس لیے حضرت عثمان غنی نے مروان ابن حکم کو جبکہ اس کی شرارت عام تھی آپ نے سپرد نہ کیا. تو صحابہ کرام غصہ ہو کر وہاں سے چلے گئے. بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ قسم خدا کی حضرت عثمان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، لیکن بعض یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی حضرت عثمان شک سے بھی بری نہیں ہو سکتے ہیں، ان پر شک قائم کیا جاتا رہے گا. البتہ یہ صحابہ کرام تو اپنے اپنے گھر پر چلے گئے، لیکن ادھر جو مصر سے آئے تھے ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور چاروں طرف سے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا اور یہاں تک کہ آپ کے گھر کے اندر جو پانی جایا کرتا تھا اس پانی کو بھی جانا بند کر دیا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی آپ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ مصر کے بلوائی جو ہماری تلوار کے ڈر سے ایمان لائے آج کلمہ کا سہارا لے کر ان کی یہ مجال کہ خلیفۃ المسلمین کے گھر کا یہ گھراؤ کر رہے ہیں. لیکن حالات ایسے نازک تھے کہ اس وقت مولا کائنات خاموش رہے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا تو حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے بالا کھانے پر یعنی گیلری میں تشریف لائے اور اوپر سے آواز لگائی کہ کیا تم میں علی بن ابو طالب ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. پھر آپ نے فرمایا کیا تمہارے درمیان سعد بن ابی وقاص ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. اس طرح چند صحابہ کے نام لیے، ان میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ علی بن ابو طالب کو پہنچا دو کہ میرے گھر میں پانی ختم ہو گیا، وہ کسی طریقے سے پانی کا انتظام کرے. خیر ان لوگوں نے تو یہ بات نہیں پہنچائی، لیکن ہوتے ہوتے حضرت علی تک یہ بات پہنچ ہی گئی. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاشمی غلاموں اور قریشی غلاموں اور بنو امیہ کے غلاموں کے ساتھ پانی کے چند مشکیزے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر بھیجے. لیکن جن لوگوں نے ان کے گھر کا گھراؤ کر رکھا تھا ان لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان کچھ دیر مٹھ بھیڑ بھی ہوئی. لیکن آخرکار وہ غلام جو ہاشمی غلام تھے وہ
حضرت عثمانی غنی تک پانی کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اور اس میں کئی غلام زخمی بھی ہوئے۔ جب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ حضرت عثمان غنی کو قتل کر کے ہی رہیں گے۔ اس لیے آپ نے اپنے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو لے کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پر لے آئے اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو دونوں مضبوطی کے ساتھ یہاں قائم رہنا اور یاد رکھنا کہ ان میں کا کوئی بھی شخص گھر کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین اپنی تلوار کو سونت کر حضرت عثمان غنی کے گھر پر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت طلحہ کے بیٹے بھی آ گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے بھی وہاں آ گئے اور یہ صحابہ کرام کے بیٹے وہاں پر پہرا دینے لگے۔ الغرض جب 2-3 دن گزر گئے اور ان مصر کے بلوائیوں کو کوئی موقع حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہونے کا نہ ملا تو انہوں نے تیروں کی برسات حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف شروع کر دی۔ انہی میں سے ایک تیر آ کر حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لگ گیا، جس سے آپ کا دست مبارک کافی زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ محمد بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ میں تھے، تو انہوں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ دیکھو امام حسن زخمی ہو چکے ہیں، اگر ہاشمیوں کو پتا چل گیا کہ امام حسن زخمی ہو گئے تو یاد رکھو تمہاری خیر نہیں رہے گی، اس لیے تیر برسانا چھوڑ دو۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر نے اپنے ساتھ 2 شخصوں کو لیا اور کہا کہ ہم پاس والے گھر سے چڑھتے ہیں اور اس گھر کے ذریعے ہم حضرت عثمان غنی کے گھر میں چلے جائیں گے اور وہیں ان کا کام تمام کر دیں گے۔ لوگ حفاظت کے لیے بہت سے تھے لیکن سب کے سب لوگ بالا خانے پر یعنی چھت پر تھے اور نیچے حضرت عثمان غنی اور ان کی زوج محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر 2 مصری بلوائیوں کو لے کر پاس والے گھر پر چڑھے اور وہاں سے کود کر حضرت عثمان غنی کے گھر پر آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کلام پاک میں مشغول تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر نے فوراً جا کر آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا۔ جب حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ یہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، آپ نے فرمایا کہ اے محمد بن ابو بکر، اگر تمہارے والد تمہاری اس حالت کو دیکھتے تو بتاؤ کیا وہ برداشت کرتے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق کا نام ان کے بیٹے کے سامنے لیا گیا تو وہ فوراً کپ کپانے لگے اور داڑھی مبارک کو چھوڑ کر الگ ہٹ گئے۔ اتنے میں 2 مصری جو آپ کے پیچھے آ رہے تھے انہوں نے آتے ہی حضرت عثمان غنی پر حملہ کر دیا اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت نائلہ اس وقت بہت چیخی لیکن شور و گل اتنا تھا کہ کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ بعد میں آپ نے بالا خانے والوں کو جا کر بتایا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے ہیں۔ گرد کیے دونوں مصری بلوائی وہاں سے اٹھے اور بھاگ گئے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا آپ فوراً دروازے پر آئے۔ سب سے پہلے ایک تماچا حضرت امام حسن کو مارا، ایک گھوسا امام حسین کو مارا اور فرمایا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ گھر کے اندر کیسے گھسے؟ انہوں نے معذرت طلب کرتے ہوئے کہا کہ ابا جان یہ دروازے سے نہیں گئے ہیں بلکہ پیچھے سے کود کر آئے ہیں۔ گرد کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نائلہ سے دریافت کیا کہ امیر المومنین کو کس نے شہید کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مصر کے لوگوں کو تو میں نہیں پہچانتی ہوں، البتہ محمد بن ابو بکر سب سے پہلے آئے تھے، انہوں نے ان کی داڑھی پکڑی تھی لیکن جب انہوں نے ان کے والد کا نام لیا تو داڑھی کو چھوڑ دیا، ان پر جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا
تم بھی نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ میں کون تھے. غرض کہ انہوں نے بھی اس بات کو نہیں بتایا اس لیے کہ مصر کے سارے لوگوں کو تو وہ نہیں جانتے تھے. انہوں نے کہا میں اپنی غلطی پر نادم اور پشیماں ہوں, شرمندہ ہوں اور اللہ سے استغفار کرتا ہوں. میرا قطعی طور پر امیر المومنین کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا, میں بس یہ چاہتا تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کریں کہ انہوں نے ایسی کون سے معاملات ہمیں دیکھے جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کام کیا, یا یہ کام انہوں نے نہیں کیا تھا تو جس نے کیا اس کو ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ مصر کے بلوائیوں کا بالکل یہ ارادہ بن چکا ہے کہ وہ ان کو قتل کر ڈالیں گے. الغرض اس طریقے سے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور فتنے کا دروازہ یہاں سے کھل گیا. اسلام میں قتل و غارت گری اور خون خرابہ اسی دن سے شروع ہوا جو قیامت تک رک نہیں سکتا ہے. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہاں تک میں نے جو آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات جو میں نے بیان کیے, اس کی وجہ صرف ایک یہی تھی کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ کیسے رونما ہوا. اس لیے کہ آپ کے بعد حضرت مولا کائنات ہی خلیفہ بنے, تو کیا آپ کو کسی نے خلیفہ بنایا یا آپ نے خود لوگوں سے بیعت کرنا شروع کی؟ علماء فرماتے ہیں اس حوالے سے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تدفین کے بعد جب 2-3 دن گزر گئے, لوگ حضرت مولا کائنات کے گھر پر آئے اور ان سے اصرار کرنے لگے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب مجھے اس چیز کی طرف نہ بلاؤ جس چیز کو میں پسند نہیں کرتا ہوں. پہلے آپ اس معاملے کو ٹالتے رہے, لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں خلافت کے معاملے کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کیسے انجام دے سکتا ہوں, اس کے لیے مسجد نبوی شریف میں لوگوں کو جمع کیا جائے. غرض کی لوگ مسجد نبوی شریف میں جمع ہوئے اور پھر وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کے پر اصرار کیا, تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی اور لوگ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہونا شروع ہو گئے. ادھر مدینہ منورہ کے حالات بالکل ایسے ہو گئے تھے کہ ہر طرف خطرہ چھایا ہوا تھا, اور مصر سے جو بلوائی آئے ہوئے تھے وہ مسلمانوں کی صرف اس بات کو دیکھ کر کہ مسلمان مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف میں کوئی خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن مصر کے بلوائی ان کے اسی معاملے کو دیکھ کر انہوں نے مدینہ منورہ کے سارے معاملات کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور بلوائیوں کا ہجوم وہاں پر ہو چکا تھا. چنانچہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی اور سارے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا, ویسے ہی دوسری طرف سے یہ شور برپا ہوا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کا قصاص لیا جائے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن اس وقت یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ہر طرف مصر کے بلوائیوں کی الغار تھی, دوسری طرف حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ تھا, اور تیسری طرف یہ معاملہ تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے ان کے قاتل کو ظاہر کیجئے. غرض کی شریعت مطہرہ میں ہر کام بالکل گواہیوں اور دلیلوں کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی کام بغیر دلیل اور گواہ کے نہیں ہوتا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اب اس منصب پر تھے جس منصب پر پہلے حضرت عثمان غنی تھے, اس لیے آپ کے سامنے بھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے مکمل طور پر کوئی ایسے گواہ نہیں آئے تھے جس کے تعلق سے بتایا جائے کہ یہی 2 قاتل ہیں, اور صرف 2 قاتلوں کی وجہ سے پوری جماعت کو تہہ تیگ کر ڈالنا اور جتنے لوگ محاصرے میں شریک تھے, گھراؤ میں شریک تھے, ان سب کو مارنا اور ان سب کو سزا دینا, یہ اسلام کی شریعت کے خلاف تھا. اس لیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس چیز کے تعلق سے ہمیں علم نہیں ہے ہم بغیر علم کے کیسے کسی کو سزا دے سکتے ہیں. البتہ جب بھی حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا پتہ چلے گا
ہم فوری طور پر اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. لیکن حضرت زبیر بن عوام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، خود حضرت مولا کائنات کے بھی پھوپھی زاد بھائی تھے، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ، یہ دو جلیل القدر صحابی، ان کی طرف سے بھی حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ ہوا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے اس پر زور پکڑا اور نہ ماننے کی بنیاد پر یہ دونوں مکہ مکرمہ چلے گئے. اور اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما تھی. حضرت ام المومنین کو ساری بات جا کر بتائی تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے بھی مکہ مکرمہ سے ہی قصاص کا مطالبہ شروع کر دیا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑ کر جلدی سے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ادھر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے. جب انہیں پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں لگا پائے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے ادھر سے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ یا تو قصاص عثمان کو جلد از جلد انجام دے، یعنی حضرت عثمان غنی کے قاتل کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچائیں، یا پھر تم اس لائق نہیں ہو کہ خلافت کے منصب کو سنبھالیں، خلافت کے منصب کو چھوڑ کر میرے حوالے کر دیں، میں اس کام کو انجام دوں گا. اور اس معاملے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر جنگ کی تیاری شروع کر دی. ادھر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ علم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ ملک شام میں قصاص عثمان کے لیے جنگ کی تیاری انہوں نے شروع کر دی ہے، تو حضرت مولا کائنات نے بھی اپنی جنگی تیاریاں یہاں شروع فرما دی. لیکن ابھی آپ ملک شام کی طرف کوچ کرنا ہی چاہتے تھے کہ کسی نے آپ کو آ کر بتایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، یہ تینوں نے 30,000 کا لشکر بصرہ میں جمع کر دیا ہے اور وہ بھی قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں. اگر قصاص عثمان کا مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا ہے تو وہ بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. حضرت مولا کائنات کے لیے یہاں ایسے پیچیدہ معاملات ہو گئے کہ آپ نے کہا کہ پہلے ملک شام جانے سے پہلے ضروری ہے کہ بصرہ کا رخ کیا جائے. اور یہ جنگ کیا تھی؟ حضرت زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، حضرت طلحہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضرت مولا کائنات بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. صحابہ کے درمیان ان کے بڑے بڑے مراتب ہیں اور ساتھ میں ان کے ام المومنین ہیں. ادھر بھی صحابہ ہیں ادھر بھی صحابہ ہیں. بعض صحابہ حضرت ام المومنین سے یا حضرت زبیر سے یا حضرت طلحہ سے جنگ کرنے کو بہتر نہیں سمجھ رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے جنگ کیسے کریں گے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ بھی جنگ کا نہیں ہے، ہم پہلے صلح آشتی سے اس کام کو انجام دیں گے. اگر صلح ہو جائے گی تو پھر ہم جنگ کے لیے کبھی آگے نہیں بڑھیں گے. اور گواہ رہو اس وقت تک میری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا جب تک کہ مد مقابل کی طرف سے حملہ نہ ہو جائے. چنانچہ حضرت مولا کائنات 20,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے عراق کے شہر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے اور ادھر ام المومنین اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کا لشکر تقریباً 30,000 فوجیوں پر مشتمل تھا اور ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے. چنانچہ حضرت مولا کائنات نے ایک جگہ جا کر پڑاؤ کیا اور پھر اپنا قاصد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور یہ اس قاصد کو ساری باتیں کرنے کے لیے کہہ دیا کہ ہماری طرف سے کیا کیا باتیں تمہیں کرنی ہے. چنانچہ وہ قاصد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. یہ وقت رات کا تھا. اس نے جا کر عرض کیا کہ ام المومنین حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بالکل جنگ کرنے کا نہیں ہے. تو ام المومنین نے کہا کہ آپ ان سے کہو
کہ اگر تم نے مسلمانوں کی امارت اور خلافت سنبھالی ہے تو پہلے حضرت عثمان غنی کے قاتل کا پتہ لگاؤ، ورنہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً حضرت عثمان غنی کے قاتل کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسے ہی قاتل کا پتہ لگے گا فوراً جنگ کر دی جائے گی۔ اصل وجہ کیا ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں مصر سے آنے والے بلوائی بھی شامل ہو گئے تھے، اور عبداللہ بن سبا جس کا ذکر میں نے پہلے کیا یہ بھی حضرت علی کی فوج میں شامل تھا، اور یہ لوگ سب کے سب حضرت علی کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو ام المومنین کو اور ادھر زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ غلط فہمیاں ہو رہی تھی کہ یہ مصر کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان غنی کی شہادت میں شریک ہے۔ یہ معاملہ جو ہے لوگوں کو غلط فہمی پیدا کر رہا تھا، لیکن جب قاصد نے ساری بات خلاصے کے طور پر بتائی اور یہ کہا کہ آپ جنگ نہ کریں، حضرت علی جلد از جلد حضرت عثمان غنی کے قاتل کا پتہ لگائیں گے اور ہم صلح کا معاملہ طے کر لیں تاکہ کل صبح کوئی جنگ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ام المومنین نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے کو سنا تو وہ کافی خوش ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ واقعی حضرت علی سے یہی مجھے امید تھی۔ چنانچہ انہوں نے بھی صلح کا پیغام دے دیا اور یہ کہا کہ کل صبح ہم دونوں جماعتیں مل کر صلح کر لیں گے اور اس معاملے کو مل جل کر نپٹائیں گے اور حضرت عثمان غنی کے قاتل کا پتہ لگائیں گے۔ چنانچہ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج میں بیان دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے جو عثمان کے قتل کی سازش میں شریک تھے میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ میری جماعت سے نکل جائیں، اور جو لوگ میرے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رہیں۔ اس وقت تو کوئی نہیں نکلا، اور پھر آپ نے ایک دوسرا اعلان یہ بھی کر دیا کہ اب ہماری حضرت زبیر بن عوام یا حضرت طلحہ سے کوئی لڑائی نہیں، صبح ہو کر دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت مولا کائنات تو اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، لیکن ادھر جو سبائی فرقہ تھا عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں کی نیند حرام ہو گئی، اس لیے کہ اب انہیں معلوم ہو گیا کہ اگر حضرت علی اور حضرت زبیر اور طلحہ اور حضرت ام المومنین مل گئے تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ پھر یہ لوگ چن چن کر ہمیں قتل کر ڈالیں گے، اس لیے اس سے پہلے کہ صبح ہو ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان جنگ برپا ہو جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے رات بھر میٹنگیں کی، سازشیں رچی اور یہ طے پایا کہ جب کل دونوں لشکر صلح کے لیے آمنے سامنے ہوں گے تو ہم ہی بڑھ چڑھ کر پہلے سے حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ یہ سازش انہوں نے رچ کر تیار رکھ لی اور اپنے آدمیوں کو سمجھا دیا کہ کیسے ہمیں ان کے آگے پیچھے رہنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں آپ کا ذہن صاف کرنا چاہوں گا، یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انہی باتوں کو لے کر معاذ اللہ حضرت ام المومنین کو گناہگار ٹھہرایا جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ رافضی فرقہ، یہ شیعہ فرقہ گناہگار ٹھہراتا ہے اور ان کو کافرہ ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ ان میں کا ایک فرقہ تو وہ ہے، انہوں نے ان کی کتابوں میں لکھا ہے اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے، قرب قیامت جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو حضرت عائشہ کو ان کی قبر سے نکالیں گے اور ان کو اس جرم کی سزا دیں گے جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ یہ بات اس لیے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غلط فہمیاں گھر کے اندر بھی ہوتی ہے، حکومتوں میں بھی ہوتی ہے اور آپسی معاملات میں بھی ہوتی ہے، لیکن جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو غلط فہمیاں دور بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں اسلام کے اندر ایسے ایسے فتنے داخل ہو چکے تھے کہ جن کا سمجھنا اس وقت بہت مشکل ہو چکا تھا۔ حکومت اسلامیہ ایسے کٹھار پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی جہاں اس وقت اپنوں کے اندر سے دشمن کو نکالنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ سامنے کا دشمن تو سامنے نظر آتا ہے، لیکن اگر دشمن اپنی جماعت میں داخل ہو جائے تو اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو عبداللہ بن سبا کی جماعت نے ام المومنین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔
جب ان کے لشکریوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی حملہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک بڑی خطرناک لڑائی ہوئی۔ حضرت طلحہ نے جب دیکھا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بالکل مات کھا رہا ہے، تو انہوں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو کجاوے میں بٹھا کر، یعنی اونٹ کے اوپر جو جھوپڑی نما کجاوا ہوتا ہے اس میں بٹھا کر، اونٹنی پر بٹھا کر آپ کو میدان جنگ میں لا کر کھڑا کر دیا، اس وجہ سے تاکہ جب آپ کے فوجی آپ کو دیکھتے رہیں گے تو ان میں طاقت و قوت پیدا ہوتی رہے گی۔ چنانچہ لڑائی بڑی گھمسان کی ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا اعلان کر رہے تھے، اور ادھر سے ام المومنین کی طرف سے بھی اعلان ہو رہا تھا کہ دیکھو ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے اور یہ دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ لیکن آپ جان سکتے ہیں کہ جہاں نہ کوئی مائک ہو، نہ کوئی ایسی بات ہو، 50,000 لوگوں کی تعداد میں آواز کو پہنچانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ 30,000 ادھر ہیں، 20,000 ادھر ہیں، دونوں کو ملا کر 50,000 کی تعداد میں لوگ جب جمع ہو جائے، اور وہ بھی میدان ہو جہاں تلواروں کی جھنکار کی آوازیں آ رہی ہو، نیزہ بازی ہو رہی ہو، اور لوگوں کا شور شرابہ ہو، حضرت علی کی آواز کیسے جو ہے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، یا حضرت طلحہ اور زبیر کی آواز کیسے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے؟ ساری جماعتیں غلط فہمی مبتلا ہو گئی اور لوگ قتل و غارت گری میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے حضرت علی کے پاس آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر سے کہا، اے زبیر، کیا تمہیں معلوم نہیں ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ کے محلے میں تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ اے زبیر کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو تم نے جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا ہے کہ میں ان سے محبت نہ کروں، میں تو ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبیر ایک وقت وہ ہوگا کہ تم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ حضرت زبیر کو اپنے آقا کی فوراً حدیث یاد آئی اور کہنے لگے، علی جب میں مدینہ سے نکل رہا تھا تب یہ بات تم نے کیوں نہ بتائی، مجھے کیوں نہ یاد دلائی؟ اگر یہ بات وہیں یاد دلا دی ہوتی تو میں مدینہ سے کبھی نہ نکلتا اور یہ موقع ہمارے سامنے پیش نہ آتا۔ اب تو لڑائی بالکل اوج پر ہو چکی ہے، غرض کی حضرت طلحہ بھی آئے اور حضرت طلحہ سے بھی حضرت علی نے کہا، اے طلحہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے محبوب نے ایک بار فرمایا تھا کہ اے طلحہ تم علی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے، علی حق پر ہوں گے اور تم غلط فہمی پر ہوگے۔ حضرت طلحہ کو بھی بڑا افسوس ہوا، لیکن کیا کرتے جب دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے کو مارنے پر لگی ہوئی تھی تو کوئی کام انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ غرض کی حضرت زبیر نے بھی حضرت طلحہ نے بھی حضرت علی کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ اسی وقت تاریخ گواہ ہے، شیعہ جماعت یہ کہتی ہے کہ حضرت زبیر نے اور حضرت طلحہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی اور ویسے ہی میں مارے گئے، تو انہوں نے گویا کہ خلیفہ اسلام کے خلاف بغاوت کی، اور بغاوت کی سزا اسلام کے اندر بہت بری ہے، لہذا حضرت زبیر اور حضرت طلحہ معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ یہ شیعہ جماعت کا عقیدہ ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں سنائی تو حضرت زبیر نے بھی بیعت کر لی تھی اور حضرت طلحہ نے بھی بیعت کر لی تھی۔ یہ بات آپ کو یاد رہے تاکہ حضرت طلحہ اور زبیر کے تعلق سے کوئی گمراہ نہ کر پائے کہ ان دونوں صحابہ پر بھی شیعہ جماعت بڑی لان تان کرتی ہے اور بڑی تبرہ بازی کرتی ہے اور ان کو بڑی گالیاں دی جاتی ہے، جبکہ حضرت زبیر نے بھی بیعت کی تھی اور حضرت طلحہ نے بھی بیعت کی تھی۔ غرض کی اسی جنگ میں حضرت زبیر بھی حضرت طلحہ شہید کر دیے گئے، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ام المومنین خود میدان جنگ میں کھڑی ہیں اور ہودج کے اندر ہیں، اپنے کجاوے میں ہیں، اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر اور جوش پکڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا، غلام فوراً گیا اور اس نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اونٹنی فوراً نیچے زمین پر آ گئی۔ آپ نے ان کے بھائی حضرت محمد بن ابو بکر کو کہا کہ تم فوراً جاؤ اور ام المومنین کو کجاوے میں سے نکال کر خیمے میں لے جاؤ اور وہاں ان کو آرام سے رکھو۔ چنانچہ جب اونٹنی کی پیر کٹ گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ ام المومنین یہاں سے جا چکی تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی فوج ٹھنڈی ہو گئی، تو ادھر سے حضرت علی نے بھی اپنی فوج کی کمان سنبھالی اور دونوں جنگوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس طریقے سے رات ہوتے ہوتے کئی ہزار مسلمان دونوں طرف سے شہید کیے جا چکے تھے۔
حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے پوچھا تھا کہ امیر المومنین ابھی تک ہم عیسائیوں سے لڑتے تھے، ہمارا جذبہ یہ رہتا تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی جہنم میں جائے گا، لیکن اب جب دونوں جماعتیں مسلمان کی ہے اور دونوں جنگ کریں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دونوں کے مقتولین جنت میں جائیں گے، دونوں کے مقتولین جنت میں جائیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ جنگ جو تھی وہ غلط فہمی کی بنیاد پر تھی، حسد، اناد یا بغض کی وجہ سے نہیں تھی، یا دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں تھی، جیسا کہ پورا تاریخی منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گئے، خیمے کے باہر آئے اور باہر سے ہی کہا امی جان السلام علیکم، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری غلطیوں کو معاف فرمائے، تو ام المومنین نے بھی اندر سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ساری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ غرض کی دونوں کے معاملات وہی ختم ہو گئے، اور ام المومنین خود فرماتی ہے کہ اس معاملے کو لے کر مجھے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک شرمندگی ہوتی رہے گی کہ یہ معاملہ ایک غلط فہمی کا جو ہے بڑے زور پکڑ گیا اور جس میں مسلمانوں کا بہت خون خرابہ ہوا۔ غرض کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر آپ نے اپنی فوج کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور حضرت ام المومنین کو ان کے بھائی حضرت محمد بن ابو بکر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان معاملات کا حضرت ام المومنین پر ایسا اثر ہوا کہ آپ اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک حضرت علی کی تعریف کرتی رہی، وہ حضرت علی کی تعریف ہی کرتی رہی، یہاں تک کہ اگر ام المومنین سے کوئی پوچھتا کہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو ام المومنین یہی فرماتی تھی کہ حضرت علی سے زیادہ کوئی علم والا مدینہ منورہ میں نہیں ہے۔ یہ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ام المومنین سے معاملات تھے۔ آپ دیکھیں کہ ان صحابہ کے دل میں ذرہ برابر کوئی کینہ نہیں تھا، بس ہر ایک کی یہی مرضی تھی کہ جو بھی کام ہو وہ اللہ کے محبوب کی شریعت کے مطابق ہو۔ غلط فہمی کہاں نہیں ہوتی؟ غلط فہمی گھر گھر میں بھی ہوتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے، اور جب اتنی بڑی حکومت کا نظام اگر سنبھالنا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ غلط فہمیاں ہوتی ہی رہے گی، اور جب دشمن ایسا ہو کہ جو چھپا ہوا دشمن ہو اور وہ چاہتا ہی اسلام کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہو، اور پھر جب ایسی سازشیں رچی جائے تو پھر کون ایسی غلط فہمیوں سے بچ سکتا ہے؟ تو آپ پیارے اسلامی بھائیوں ان باتوں کو اچھی طرح سے اپنے ذہن کے گوشوں میں بٹھا لیں کہ یقیناً یہ ساری لڑائیاں سازشوں کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی لڑائی کا پس منظر انشاءاللہ کل مختصر لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہ ساری لڑائیاں صرف غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادل الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب آئیے ابن عساکر کی روایت سے ایک آخری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تک پہنچا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے تعلق سے کیا تھا۔ اگر خلفائے ثلاثہ کی خلافت غاصبانہ خلافت تھی یا غاصبانہ خلافت نہیں تھی، خود حضرت علی کا نظریہ کیا تھا، اس بات کو خود امام حسن کی زبانی آپ سماعت کریں۔ امام حسن سے یہ روایت ہے، اور جس کو امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں روایت کرتے ہیں ابن عساکر سے، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائے تو ابر القوا اور قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو گئے اور آپ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ ہمیں بتائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم ہی خلیفہ ہوگے، تو یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ دیکھیے جس کا معاملہ ہو صاحب معاملہ ہی سے معاملہ حل کر لیا جائے، ادھر ادھر کی باتیں لوگ بہت سن کر جو ہے
فطرے میں پڑ جاتے ہیں. تو حقیقی بات یہی ہے کہ آپ کے بارے میں جس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے آپ خود اس سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے تعلق سے میرے بارے میں لوگوں سے یہ سنتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں, لہذا آپ خود ہی بتا دیں. تو یہاں دیکھیے ان حضرات نے ادھر ادھر کی بات نہیں سنی بلکہ خود حضرت علی ہی سے پوچھ لیا کہ آپ بتائیں کیا آپ سے رسول اللہ نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میرے بعد آپ ہی خلیفہ ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ آپ سے زیادہ اس معاملے میں سچ بات کون کہہ سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا. جب میں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں کوئی غلط بات آپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا ہوں. یعنی میں یہ تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے آقا علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا. سب سے پہلے بچوں میں تصدیق کرنے والا آپ کی نبوت کی تو میں ہی تھا. حضرت علی نے تو بچوں میں سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی تھی. حضرت خدیجہ کے بعد بچوں میں سب سے پہلے تصدیق حضرت علی نے کی تھی اور سب سے پہلے ایمان لانے والے 8 9 10 سال کی عمر میں حضرت علی تھے. حضرت صدیق اکبر جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے. تو آپ کہتے ہیں کہ جب سب سے پہلے میں نے ان کی نبوت کو مانا تو اب میں کیسے ان کی طرف کوئی بات منسوب کر سکتا ہوں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, سنیے اس بات کو, اس طرح کا کوئی وعدہ مجھ سے کیا ہوتا, کہتے ہیں حضرت علی کہ اگر اس طرح کا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کو کبھی بھی منبر پر کھڑے نہ ہونے دیتا. کیونکہ یہاں معاملہ جو ہے زمین جائیداد کا نہیں تھا بلکہ معاملہ تھا اللہ کے دین کو سنبھالنے کا. اور جو اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے اور اگر وہ حق کسی اور کا ہو اور اس حق کو کوئی اور لیتا ہو تو پھر جو دین کا سچا دائی ہوتا ہے وہ اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہوتی تو میں حضرت ابوبکر کو بھی منبر پر کھڑے نہ ہونے دیتا, نہ حضرت عمر فاروق اعظم کو کھڑے ہونے دیتا. میں ان دونوں کو انہی ہاتھوں سے قتل کر ڈالتا چاہے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوتا. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کسی نے قتل نہیں کیا, نہ آپ کا ایک دم وصال ہوا بلکہ کئی دن تک آپ کی طبیعت ناساز رہی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اچانک وصال نہیں ہوا, اچانک کسی نے آپ کو قتل نہیں کیا بلکہ کئی دن تک آپ کی طبیعت خراب رہی. اور جب آپ کی بیماری نے زور پکڑا اور مؤذن نے آپ کو نماز کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا. کس کو حکم فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو حکم فرمایا. اور پھر مشاہدہ فرماتے رہے. مؤذن نے پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا تو حضور نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کے لیے فرمایا. آپ کی ایک بیوی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ ابوبکر نرم دل ہیں, وہ اس معاملے کو نہیں سنبھال سکیں گے. حضرت ابوبکر کو امامت سے باز رکھنا چاہا تو آپ نے ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا کہ تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہوں, ابوبکر سے کہو کہ وہی نماز پڑھائیں. حضرت علی نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے خلافت کے متعلق غور کیا اور غور کرنے کے بعد انہی کو اپنی دنیا کے لیے اختیار کر لیا جس کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے اختیار کیا تھا. کیونکہ ہمارا دین نماز ہے تو ہم نے جس رسول اللہ نے جن کو نماز کے لیے آگے بڑھایا تھا ہم نے ان کو دنیا کی خلافت کے لیے بھی آگے بڑھا دیا, حکومت کے لیے بھی آگے بڑھا دیا. فرماتے ہیں کہ اور حضور دین و دنیا دونوں کو قائم فرمانے والے تھے, اس لیے ہم سب نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور سچی بات یہی ہے, دیکھیے یہاں مجبوراً نہیں کہ ہم نے بیعت کر لی بلکہ فرماتے حضرت علی کہ سچی بات یہی ہے کہ وہی اس کے اہل بھی تھے, وہی خلافت کے اہل بھی تھے, اس لیے ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اس لیے کسی نے آپ کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور نہ کسی نے آپ کی خلافت سے روگردانی کی. اسی بنا پر میں نے بھی آپ کا حق ادا کیا اور آپ کی فرمانبرداری کی. میں نے آپ کے لشکر میں شریک ہو کر کافروں سے جنگ کی. مال غنیمت یا بیت المال سے جو مال آپ نے ہم کو دیا وہ ہم نے بخوشی قبول کیا
اور جہاں کہیں آپ نے مجھے جنگ کے لیے بھیجا میں گیا اور دل کھول کر لڑا، یہاں تک کہ میں نے ان کے حکم سے شرعی سزائیں بھی جاری کی. یعنی اگر مجھے انہوں نے حکم دیا کہ وہاں جا کر تمہیں شرعی سزا قائم کرنی ہے تو وہ کام بھی میں نے کیے. پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنا دیا، اور وہ حضرت صدیق کے بہترین جانشین ہیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے تھے. تو ہم نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی، ہم نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے پر کسی شخص نے بالکل اختلاف نہیں کیا اور نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوا، اور ایک فرد بھی آپ کی خلافت سے بیزار نہیں ہوا. میں نے حضرت عمر کے حقوق بھی ادا کیے اور پورے طور پر ان کی فرما برداری کی، اور ان کے لشکر میں بھی شریک ہو کر دشمنوں سے جنگ کی، اور انہوں نے جو کچھ مجھے دیا میں نے خشوع سے قبول کر لیا. انہوں نے مجھے لڑائیوں پر بھیجا، میں نے دل کھول کر کافروں سے مقابلہ کیا، اور آپ کے زمانے خلافت میں اپنے کوڑوں سے مجرموں کو سزا دیا کرتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا وقت قریب آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت، حضرت علی کہتے ہیں کہ کیونکہ میری قرابت تمام صحابہ سے زیادہ تھی، رسول اللہ سے اپنی قرابت، اسلام لانے میں پہل اور اپنی دوسروں پر فضیلتوں کے جانب دل میں غور کیا تو مجھے یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ اب حضرت عمر کو میری خلافت کے بارے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا. لیکن غالباً حضرت عمر کو یہ خوف تھا کہ وہ کہیں ایسا خلیفہ مقرر نہ کر دیں جس کے اعمال کا خود حضرت علی کو حضرت عمر کو قبر میں جواب دینا پڑے. اس خیال کے پیش نظر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی خلافت کے لیے مقرر نہیں فرمایا، بلکہ خلیفہ کے مقرر کرنے کا مسئلہ 6 قریشیوں کے سپرد کر دیا. جیسا کہ پوری بات ہم نے کل بتائی تھی کہ 6 صحابہ کے درمیان یہ بات طے کر دی گئی تھی، جن میں سے ایک میں بھی تھا. جب ان 6 ممبروں نے انتخاب خلیفہ کے لیے کمیٹی طلب کی تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ اب خلافت میرے سپرد کر دی جائے گی، یہ کمیٹی میرے برابر کسی دوسرے کو حیثیت نہیں دے گی اور مجھی کو خلیفہ بنا دے گی. لیکن جب کمیٹی کے سب افراد جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہم لوگوں سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو خلیفہ مقرر فرما دے ہم اس کی فرما برداری کریں گے اور اس کے احکام کو خوشی سے بجا لائیں گے. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اس وقت میں نے سوچا کہ میری فرما برداری میری بیعت پر غالب آ گئی اور مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ اصل میں دوسرے کی بیعت کے لیے لیا گیا تھا. بہرحال میں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی اور خلیفہ اول اور دوم کی طرح ان کی بھی میں نے فرما برداری کی، ان کے حقوق ادا کیے، ان کی سرکردگی میں جنگیں لڑی، ان کے عطیات کو قبول کیا اور مجرموں کو شرعی سزائیں سنائی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مجھے خیال پیدا ہوا کہ وہ دونوں خلیفہ کہ جن سے میں نے نماز کے سبب بیعت کی تھی وصال فرما چکے اور جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا وہ بھی رخصت ہو گئے. لہٰذا یہ سوچ کر میں نے بیعت لینی شروع کر دی. مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے باشندوں نے اور کوفہ اور بصرہ کے رہنے والوں نے میری بیعت کر لی. اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب خلافت کے لیے میرے مقابل وہ شخص کھڑا ہوا ہے. کون؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف اشارہ ہے کہ اب خلافت کے لیے میرے مقابل وہ شخص کھڑا ہوا ہے جو قرابت، علم اور اسلام میں پہل میں کسی بھی اعتبار سے میرے برابر نہیں ہے. اس لیے میں اس شخص کے مقابلہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں. پیارے اسلامی بھائیو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل بیان تھا خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے سلسلے میں اور اپنے نظریے کے سلسلے میں، جو انہوں نے احقاق حق کے طور پر اور ابطال باطل کے طور پر بالکل واضح فرما دیا اور شیعہ جماعت کے منہ پر ہمیشہ کے لیے ایک تماچا ثبت کر دیا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت غصب کی گئی تھی، ان کا حق غصب کیا گیا تھا اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت غاصبانہ خلافت تھی. جب حضرت علی خود اس خلافت کو قبول کر رہے تھے تو پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا ایک بہترین کام تھا اور رسول اللہ کی اطاعت تھی اور ان کی فرمانبرداری تھی کہ خلفائے ثلاثہ کے حق پر انہوں نے بیعت کر کے اسلام کے اندر کوئی فتنہ نہ پڑنے دیا اور اسلام کی خدمات انجام دی، اور جب خود آپ خلیفہ بنے تو آپ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں خلافت کا پورا پس منظر جو آپ کی خدمت میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ان کے بعد حضرت امام حسن کی بھی خلافت ہے، انشاءاللہ وہ خلافت کیسے منصب شہود پر آئی اور پھر کب تک رہی، اور پھر حضرت امیر معاویہ تک وہ خلافت کیسے منتقل ہوئی اور بادشاہت میں کیسے تبدیل ہوئی، انشاءاللہ آئندہ کل اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عقائد حقہ کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رکھے اور انہی عقیدوں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔